بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، استخارہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا ہے اور درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے۔ ناظرین، استخارہ پروگرام آپ کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے، آپ کے روحانی جسمانی جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، اور نا اتفاقی ہے، نا چاکی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جن پرابلمز کا آپ شکار رہتے ہیں، تو ہمارے علماء کرام سے آپ جب مشورہ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے، آپ کے پیغامات جو ہم تک موصول ہوتے ہیں تو ہم اپنے اسکالرز کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ آپ کو قرآن و سنہ کی روشنی میں، اسماء الحسنہ کی روشنی میں جو چیز، جو علاج آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے۔ اور کرنا آپ نے ہے اس دنیا کے اندر، جہاں پہ خوشی ہے وہیں پہ غم کے بادل بھی ہیں، جہاں پہ دکھ ہے وہاں پہ سکھ کی ماحول میں بھی ملتا ہے، جہاں پہ سارے معاملات انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی بادل ہے، کبھی سمندر ہے، کبھی پہاڑ ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو زندگی میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکالیف کی صورت میں، مسائل کی صورت میں، پرابلمز ہیں، ناچاکی ہے، بے روزگاری ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، اور اولاد کا نافرمان ہونا، اولاد کا نہ ہونا، اور تنگ دستی ہے، گھریلو پرابلمز ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، مگر ان کا حل موجود ہے اللہ رب العزت کے کلام کے اندر، آقا علیہ السلام کے فرمان کے اندر، اور خالق کائنات کے اسماء کی روشنی میں آپ کو بتایا جاتا ہے۔ استخارہ پروگرام لائیو کالز کے ذریعے اس پروگرام کا بھی حصہ بنتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پہ ڈسپلے ہے، نمبر نوٹ کیجئے، نوٹ کرنے کے بعد کال کیجئے۔ یہ پلیٹ فارم خالصتاً آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ آج ہمارے ساتھ استخارہ پروگرام میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں، استخارہ پروگرام میں الحمدللہ بہت دفعہ اور بلکہ اس کا پارٹ ہیں، اس کا حصہ ہیں، تشریف فرما ہے، ممتاز علمی اور روحانی شخصیت ہیں، جید عالم دین ہیں، علامہ صاحبزادہ مفتی پیر شہباز سیفی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید جناب علی، ویلکم آپ کو کرتے ہیں۔ ناظرین، نمبر نوٹ کیجئے، کالز کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ کی لائیو کال پروگرام میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر مفتی شہباز سیفی صاحب آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ آپ کے لیے ہمارے پاس جو جوابات ہیں، کچھ سوالات آپ کے کل کے ہمارے پاس پینڈنگ ہیں، ہم چاہیں گے ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچائے جائیں، اور جہاں جہاں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کا حصہ ہیں، آپ درود و سلام پڑھتے رہا کریں کثرت کے ساتھ، گھر بیٹھے درود و سلام پڑھنا، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا، ذکر الہی کرنا، یہ انسان کے مراتب کو، انسان کے رتبوں کو بلند کرتا ہے، قرب الہی انسان کو نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ مفتی صاحب قبلہ، پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کل ہماری ایک بہن نے کیا، اور اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ جن بچوں کے، بیٹیوں کے بالخصوص رشتے نہیں ہوتے اور عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، رشتوں میں پرابلم ہے اور عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ اس میں رکاوٹ کوئی خاص ہوتی ہے، سم ٹائم آزمائش ہوتی ہے، یا اس رکاوٹ کو دور کیسے کرنا ہے؟ نام ہے ان کا زنیرہ، اور والدہ کا نام ہے سمینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، یقیناً آپ بھی علمی اور روحانی شخصیت ہیں، اور یقیناً لوگ آپ سے بھی استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میں اپنے طور پہ جو سمجھتا ہوں کہ جب رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے تو اس کے 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے طور پہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ لسٹڈ کی ہوتی ہیں، کہ اس لسٹ پہ پورا اترنا چاہیے، اس لسٹ کے جتنی خصوصیات ہیں وہ ساری ایک شخص میں پوری ہوں گی، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ رشتہ کہیں طے کریں گے۔ اب وہ خصوصیات ایک شخص میں جمع ہونا ٹھیک ہے، ممکن ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 1 یا 2 یا 3 خاصیتیں ہوتی ہیں تو ایک نہیں ہوتی، یعنی عقل بھی ہو، شکل بھی ہو، مال بھی ہو، اسٹیٹس بھی اچھا ہو، کماتا بھی اچھا ہو، یہ ساری چیزیں ایک ہی شخص میں اکٹھی ہو جائیں تو ہوتی تو ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہر ایک یہی امید لگا کر بیٹھ جائے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رکاوٹ ہونے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والے جو چیز تلاش کر رہے ہیں
کیونکہ جس طرح ہم نے لسٹ بنائی ہوتی ہے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، اسی طرح جن کے پاس بیٹے ہوتے ہیں انہوں نے بھی ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ ہمیں جو بہو چاہیے اس میں بھی یہ خاصیتیں ہونی چاہیے. اگر ان میں سے کوئی مس ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ خاموشی سے پلٹ جاتے ہیں یا پھر جواب نہیں دیتے. تیسری جو وجہ ہوتی ہے جو بہت کم ہوتی ہے وہ بندش اور رکاوٹ ہوتی ہے جو جادو کی وجہ سے ہو جاتی ہے. جو تیسری قسم ہے اس کا علاج ہے اسی کے علاج کی طرف. ہاں، جو پہلی دو چیزیں ہیں ان پر ہم نے خود سے توجہ دینی ہے. اور جو تیسری وجہ ہے اس کے لیے دو تین مجرب چیزیں ہیں. ایک تو مجرب نقش ہے اور ایک وظیفہ ہے. وظیفہ ہے یا فتاحو. ٹھیک ہے. اگر وہ بچی اور بچہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ خود پڑھے تو یہ بہت زیادہ کارگر ہے. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. لیکن اس کی جب جتنا بھی پڑھیں اس کا جب اینڈ ہو تو وہ کسی طاق عدد پہ ہو. اوکے. یعنی اگر 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں 10 تسبیح پڑھتے ہیں تو 1000 دفعہ 10 تسبیحیں پڑھنے کے بعد ایک دفعہ اضافی پڑھ لیا جائے. اوکے. 1001 مرتبہ ہو جائے, 101 مرتبہ یا 101 مرتبہ ہو جائے, یا 1001 مرتبہ ہو جائے, یا 1101 مرتبہ, یعنی طاق عدد میں اینڈ ہونا چاہیے اس کا. اور استغفار جو ہے نا یہ کم از کم دن میں 313 مرتبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 313 مرتبہ. اور یا فتح لا تعداد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس تعداد میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھنا ہے. اگر یہ کریں تو میرا خیال ہے مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. ناظرین, جیسے کہ رشتوں کے حوالے سے یہ پرابلم اب بہت عام ہو چکی ہے اور آئے روز جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے بہت بڑا مسئلہ رشتوں کا نہ ہونا ہے. آپ یا فتاحوں کی تسبیحات جتنی آپ کر سکتے ہیں کریں, کھلا آپ پڑھیں, لیکن طاق عدد کا خیال رکھیں. 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کو 1001 کر لیں, 100 ٹائمز پڑھیں گے تو 101 دفعہ کر لیں, 1100 دفعہ پڑھیں گے تو 1101 دفعہ کر لیں. تو اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. رشتوں کے حوالے سے جو بندشیں, جو پرابلمز ہیں, جو کسی بھی طریقے سے انسان اس میں جو کہ اس زد میں آ سکتا ہے تو اسے باہر نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت کے اسماء میں وہ طاقت ہے, وہ کلام میں وہ اتنی پاور ہے کہ انسان کی مشکلات پرابلمز دور ہوتی ہیں. مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی طرف لے کر آئیں, احکامات الہیہ کی طرف لے کر آئیں, اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف لے کر آئیں, اس کی برکات حاصل کریں. ہمارا نمبر آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پہ ڈسپلے ہے. آپ لائیو کال کیجئے, پروگرام کا حصہ بنیں اور آپ کی پرابلمز جو آپ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی مفتی شہباز سیفی صاحب سے پوچھتے رہیں گے اور آپ کو اس کا حل بھی بتاتے رہیں گے. مفتی صاحب, ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا آپ سے. ایک بہن ہے, انہوں نے سوال کیا ہے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی حوالے سے کہ بیٹا نافرمان بھی ہے اور پڑھتا نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ بتائیں گے کہ کیا بہتر ہے کہ پڑھائی میں دل بھی لگ جائے اور نافرمانی بھی چھوڑ دے. اچھا, نافرمان بیٹے کو راہ راست پر لانے کے لیے پڑھتے نہیں ہیں, مثلا کہ نافرمان اس سینس میں ہے کہ وہ پڑھائی کی طرف نہیں ہے, وہ یہ بات نہیں مانتے. پڑھائی میں دل نہ لگنے کی پھر وہی بات ہے کہ مختلف وجوہات ہیں. آج کل ہمارے بچے جو ہے نا وہ جب موبائل استعمال کرتے ہیں, سوشل میڈیا سائٹس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, تو پھر پڑھائی میں دل لگنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل سا معاملہ ہو جاتا ہے. رات کو جب بچہ سویا ہو تو سورہ انشراح والدہ یا والد کوئی ایک پڑھ کے 7 دفعہ پڑھنی ہے. اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھیں, 7 دفعہ سورہ انشراح علم نشرح لک صدرک. یہ 94 نمبر سورہ قرآن پاک کی اور 30ویں پارے میں ہے. 7 دفعہ پڑھنے کے بعد بچے کے سینے پہ پھونک مار دیں. بچہ ہے, بچی ہے, جو بھی پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے یا پڑھتے ہیں تو وہ ریزلٹس نہیں ہوتے, یہ سورہ انشراح جب پڑھ کے پھونک ماریں گے اور یہ روٹین بنا لیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے بچے کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور جو پڑھے گا وہ اس کے دماغ میں اور سینے میں محفوظ بھی ہوگا. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے, اگر بچہ ویسے نافرمانی کرتا ہے, ضد کرتا ہے اور بات نہیں مانتا, چڑچڑا ہو گیا ہے, اس کے لیے جب بچہ سویا ہو تو غیر محسوس انداز میں پیشانی کے اگلے بال ہاتھ میں لے کر, یعنی اتنے نہ کھینچے جائیں کہ بچہ ہی جاگ جائے, ہلکا سا ایسے ہاتھ میں لے کر انہیں غیر محسوس انداز میں یا خبیرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں گرامی ہے, 21 مرتبہ پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد اس کی پیشانی پر ہی پھونک مار دی جائے. اچھا ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ بچے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ آپ تھوڑا بتا دیں, ابھی جو بال پکڑنے والا ہے
پیشانی کے اگلے بال، پیشانی کے اگلے بال، پیشانی کے یعنی یہ والے یہاں پہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر محسوس انداز میں والدہ یا والد کوئی بھی غیر محسوس انداز میں ان کو پکڑیں اور پکڑ کے یا خبیر اللہ تعالیٰ کے اسم یا خبیرو، یا خبیرو، اوکے، یا خبیرو 21 مرتبہ پڑھ کے اوکے، بچے کی پیشانی پہ پھونک مار دے تو انشاءاللہ اس کی سرکشی فرما برداری میں بدل جائے گی. واہ واہ اس زبردست. کی جو ضد اور چڑچڑاپن ہے وہ انشاءاللہ تابعداری میں اور سنجیدگی میں چینج ہو جائے گا. ماشاءاللہ بڑے خوب مفتی صاحب قبلہ نے دونوں وظائف بتا دیے ہیں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو سورۃ الانشراح جسے ہم کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ 7 مرتبہ پڑھیے اور پڑھ کے بچے پہ دم کر دیجیے جب وہ سویا ہو. اور ساتھ میں اگر نافرمانی سرکشی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے تو غیر محسوس طریقے سے تو اس کے پیشانی والے بال پکڑ کے یا خبیرو 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے مفتی صاحب نے کہا ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کرم فرمائیں گے، بچہ فرما برداری کی طرف آ جائے گا. اور مفتی صاحب بہت زیادہ لوگوں کے سوالات ہیں، کل کے بھی ہیں اور آج کے بھی ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں. ان میں سے ایک سوال ویری امپورٹنٹ جو کویسچن، سارے بڑے اہم ہیں مگر جو چھوٹے بچے 3-4 سال کی 3-4 ماہ کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ رونا جو شروع کر دیتے ہیں بچے، اور جو مدر فیڈ پہ ہوں تو اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، اور فیڈر ہیں وہ بھی نہیں، مطلب کہ پیا وومٹ کر دیا، اس کے لیے کیا آپ بتائیں گے، کیا بہتر ہے؟ اچھا، بچے نا نظر بد کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچے. اب جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ نظر میں بڑا اثر ہے. اچھا جی، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور بڑا عجیب ہے. کسی نے بلکہ شعر بھی ہے حضرت اقبال کا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہاں، کہ نظر کتنا کمال ہے کہ تو اتنا اب ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی نظر ہی، کوئی صاحب نظر ہوگا تو تجھے بدل سکتا ہے. اب میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا، ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی بڑا وہ دلچسپی کا سبب بنے گا. کہیں پہ کوئی جو ہے نا وہ کھدائی کر رہے تھے کنویں کے لیے، تو بہت گہرائی میں گئے تو ایک عجیب رنگ کا پتھر نظر آیا اس کو، اور اس کا کلر سبز تھا. اسے توڑنے لگے، توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ٹوٹ نہیں پا رہا. تو کسی سیانے نے انہیں کہا کہ آپ کوئی ایسا بندہ لے کر آئیں جس کی نظر مشہور ہو، کہ یہ اس کی نظر لگتی ہے تو فوراً جو ہے نا وہ اثر نظر آتا ہے. تو لوگوں کو اندازہ تھا، تو جو اس دور میں 2 لوگوں کو ڈھونڈ کر لائے، ایک مسلم تھا ایک نان مسلم تھا. اب جو دونوں آ گئے تو جو دوسرا تھا ہندو مذہب سے اس کا تعلق تھا، مسلم نے اسے کہا کہ پہلے آپ جائیں کمرے میں جہاں وہ پتھر ہے، آپ جا کے دیکھیں. مطلب یہیں سے بات آپ کی آگے لے کے چلیے. ایک کالر کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں مسلم اخلاق لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے بہن. میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا؟ آواز بلند کر کے پڑھنا چاہیے یا دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کا طریقہ اگر ہم اونچی آواز سے پڑھتے تو تھوڑا پڑھا جاتا ہے، جلدی کھٹ جاتے ہیں. میرا صحیح پلیز مجھے گائیڈ کر دیں کس طرح سے پڑھا کریں ہم قرآن پاک. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ بات کمپلیٹ مفتی صاحب کر لیں تو فوری تو اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے. مگر اس سے پہلے بھی ایک اور کام ہے، بریک لیں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ بات بھی پوری ہوگی اور میری بہن آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین. استخارہ پروگرام کوہ نور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہیں. 2 چیزیں رہتی ہیں. جی بالکل کچھ جو بریک سے قبل ہماری بہن نے سوال کیا تھا قرآن پاک کیسے پڑھا جائے. قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز سے کر لیں یا خاموشی سے دل میں پڑھتے چلے جائیں. اونچا پڑھیں گے تھوڑا پڑھا جائے گا، دل میں پڑھیں گے تو زیادہ پڑھ لیں گے. دونوں چیزیں ہیں. آپ مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے اور یہ ایک بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے، پہلے وہ کر لیں دین اس کا آپ جواب دیں. اچھا، وہ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ پتھر کو دیکھنے کے لیے ایک مسلم ایک نان مسلم جی جن کی نظر بد مشہور ہو، جی ٹھیک ہے، وہ ان کو ڈھونڈ کے لائے. اوکے. مسلم نے نان مسلم سے کہا کہ آپ جائیں پہلے. وہ ہندو مذہب سے تھا. اس نے گیا اور جا کر یہ کہا اتنا خوبصورت پتھر
بس یہ کہنے کی دیر تھی، تڑک کر کے وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ اوکے، اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے نا کہ آپ جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ، ماشاء اس کے بعد اپنے کومنٹ پاس کریں۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ فوراً یہ کہا نا جب اتنا خوبصورت پتھر، ہاں اور وہ تڑک کر کے وہ ٹوٹ گیا، پھٹ گیا۔ اب انہوں نے کہا جی دوسرا بندہ بھی آیا، اس کی بھی نظر چیک کر لیں، کچھ زیادہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اسے کہا جی آپ آ جائیں۔ ہاں، اب وہ اندر آیا تو بیان کرنے والا یہ بیان کرتا ہے، میں نے جب سنی میرے لیے واقعی یہ شاکٹ تھی یہ بات۔ وہ اندر آیا تو اس نے آ کر اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا اتنی جو ہے نا وہ خطرناک اور غضب آنکھیں کہ ایسی نظر ہے آپ کی کہ اپنے پتھر پھاڑ دیا۔ اس نے یہ کہا تو اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ اچھا، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک نیلے پہ دیلا۔ وہ پہلے والے کی نظر، یہ نظر بد کا یہاں تک اثر ہے۔ سنا تھا نا پتھر پھاڑ دیتی ہے، جی جی، تو ریئل میں ایسے واقعات بھی ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ چلو، لہذا چھوٹے بچے جو ہیں انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے سورہ فلق اور ناس، جو پہلا آپ کا سوال، واہ 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 واہ، سورہ فلق اور ناس معوذتین، یہ پڑھ کے دم کر، یہ پڑھ کے روزانہ دم کریں چھوٹے بچوں کو شام کے ٹائم، خاص طور پہ جو مغرب کا ٹائم ہے نا، یہ بچوں کے لیے ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ بڑی اس میں مشکلات ہیں۔ مغرب کا ٹائم ہوا ہے، چھوٹے بچے ہیں، خاص طور پہ جو بچہ چھلے میں ہے جی، یا پھر جو ہے نا وہ ابھی مدر فیڈ پہ ہے، یہ بچے، ان کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ شام کے ٹائم کوئی بھی والد، دادی، گھر کا کوئی بزرگ معوذتین پڑھ کے پھونک مار دے۔ اب وہ میری بہن جس نے ابھی کال کی اور سوال کیا کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے کیا طریقہ ہے، میرا خیال ہے کہ وضاحت میں اس انداز میں کرنا چاہوں گا کہ قرات کہتے ہیں ہونٹوں اور زبان کی حرکت کو۔ جی، اگر دل میں پڑھ رہا ہے تو وہ قرات نہیں ہے، اوکے، معنی اور مطالب سمجھ لے گا، قرآن کو دیکھ رہا ہے، یہ سب ثواب لے لے گا۔ ثواب اس وقت ہوگا جب ہونٹ حرکت کریں گے، زبان حرکت کرے گی، چھوٹی سی آواز، تھوڑی سی آواز، باریک سی آواز، بسم اللہ ہلکی الرحمن سی، الرحیم، ہاں جی، الحمد للہ، اس سے بھی کم ہو۔ اوکے، لب حرکت کر رہے ہیں، اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسے قرات کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ بلند آواز میں تب پڑھے جب دیکھیے کوئی اور ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا۔ اگر لوگ سوئے ہوئے ہیں تو بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا جائے، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں پھر بھی بلند آواز سے نہ پڑھا جائے، نرم آواز میں اور نارمل آواز میں پڑھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کالر شامل کریں گے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بولیے۔ جی آپ نے کہا یا خبیرو پڑھو پیشانی پہ، ادھر بال سے بال تو بال پکڑ کے یا خبیرو پڑھو تو بچہ فرما بردار ہوگا۔ جی، یا خبیرو پڑھو، جی، تو بچہ فرما بردار نہیں، کہنا نہیں مانتا، ذرا میں تو فاصلے سے رہتا ہے، تو کس طرح میں پڑھا؟ وہ بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی عمر 38 سال۔ 38 سال؟ ہاں جی، چلیں اس کے لیے آپ ماں ہے، ابھی روانگی نہیں ہوئی۔ اچھا، شادی ہوگی اس کی؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی، ہونی ہے۔ چلیں اللہ پاک، ٹھیک ہے، میں دسو کدو ہو جائے گی روانگی؟ نکاح ہو گیا ابھی، میں نہ دسو بچے کی لیٹ ہی ہوئی جا رہا کام۔ نام کیا بیٹے کا؟ آصف خان۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام زرینہ خانم۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو اللہ پاک کرم فرمائے۔ دیکھیں بچوں کو تو ایسے پکڑنا بال آسان ہوتا ہے، جب 30 پلس ایون 20 پلس ہوں تو مشکل ہو جاتے ہیں معاملات۔ اس حوالے سے مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، میری بہن یہ فرما رہی تھی کہ 38 سال عمر ہے۔ ہاں جی، 38 سال۔ 38 سال کی عمر ہو گئی اور اپنے ابھی تک شادی نہیں کی، تو کیسے آپ کے کہنے میں رہے گا وہ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے۔ نکاح رخصتی بھی ہو جائے گا، بھی دعا کریں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے تمام معاملات میں۔ اس کے لیے آپ نے یہ سبق نہیں پڑھنا، اس کے لیے آپ نے یا قہارو پڑھنا ہے، یا قہارو پڑھنا ہے طاق عدد میں 7 دفعہ، 11 مرتبہ، 9 دفعہ یا 13 دفعہ، یعنی اس انداز میں۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے سینے کی طرف پھونک مارنی غیر محسوس انداز میں، سامنے ہو یا نہ ہو۔ اگر سامنے نہیں ہے تو تصور میں اس کے سینے کی طرف پھونک ماریں، اس سے انشاءاللہ وہ آپ کا فرما بردار بھی ہوگا اور آپ کی بات بھی سنے گا انشاءاللہ۔ یا قہارو، یا قہارو آپ نے یا خبیرو نہیں پڑھنا، وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے، اور بڑے بچوں کے لیے بچہ، ماں کے لیے بچہ ہوتا ہے چاہے وہ 50 سال کا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے یا قہارو پڑھنا ہے، سامنے ہو یا نہ ہو 7 مرتبہ جی پڑھ کے اس کے سینے پر تصور میں
پھونک مار دیں، اور دم یہ کر دیں۔ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں جی ایک صحیح، دن میں۔ کوئی قید نہیں کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کہا جلد رخصتی ہو جائے، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے، جلد رخصتی ہو۔ ناظرین، پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، تکالیف ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر جو خالق کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، رجوع الی القرآن ہے، آقا اسلام کی محبت ہے، ذکر الہی ہے، اس سے انسان کو قوت و توانائی نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کرم نوازی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ اس کے کام بندنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم ہیں کہ دنیا کے لیے، رزق کے لیے تو پیچھے پیچھے ہیں، مگر رازق کو بھلائے ہوئے ہیں۔ رازق کے لیے، رازق کی محبت جب دل میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی رزق بھی غیب سے آتا چلا جائے گا۔ مفتی صاحب آپ آئے ہیں اور ملاقات بھی آپ سے ایک کافی عرصے بعد ہوئی، الحمدللہ آپ سے ہمارا بڑا پیار کا، محبت کا، روحانیت کا رشتہ ہے۔ چاہتا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ آپ سے سوال کر لیں، فائدہ آپ سے اٹھا لیں، اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ اس حوالے سے بھی آپ فرمائیے گا کہ دنیا میں بڑے بڑے مسائل، پرابلمز ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو، اگر کسی کی جاب فار ایگزامپل کوئٹہ میں ہے، کراچی میں ہے، وہ لاہور شفٹ ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ ایسا روحانی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو پوسٹنگ ہے یہاں پہ ہو جائے، جس شہر میں وہ رہتا ہے، چاہے اسلام آباد چاہے لاہور ہے۔ اچھا، اس میں یعنی اپنے جو ہے وہ اصل جو ایریا ہے وہ اپنے ایریے میں واپس آنا چاہتا ہے، دور۔ بڑی اہم بات میں نے سوال آپ سے کیا ہے اور آپ کا جواب بھی بہت اہم ہے، مگر پہلے بریک لے لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس پہ بات ہو جائے گی۔ ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، استخارہ پروگرام کوہ نور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کالز پروگرام کا حصہ ہیں، آپ کے میسیجز پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ جو ہم سے بات کرتے ہیں، جو ویسے آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم اپنے اسکالرز کے سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ قبلہ مفتی شہباز سیفی صاحب بہت ہی علمی روحانی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ۔ پورے پاکستان میں خطبات کا بھی ایک وسیع سلسلہ ہے، روحانیت کا وسیع سلسلہ ہے۔ لاہور میں، لیہ میں، دینہ جہلم کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے کرم نوازی اور عزتوں سے نوازا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنی میکسیمم آپ سے بات قبلہ ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ آبائی شہر کی طرف کوئی اپنی پوسٹنگ کروانا چاہے، اس کا کوئی عمل بتائیے گا۔ اچھا، اس کے لیے خاص طور پہ کچھ ایک وظیفہ بتاؤں گا پڑھنے کے لیے، اور ایک متعلقہ جو آفیسر ہے جس کے ہاتھ میں یہ ہے ٹرانسفر، ایک اس سے متعلقہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جب اس کے پاس جائے گا ہوگا وہ بھی قرآنی۔ تو جب تک جو ہے نا یہ معاملہ نہیں ہوتا تب تک جو ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ٹھیک ہے، اسے انہوں نے پڑھنا ہے جو ہے نا وہ کم از کم 500 مرتبہ ڈیلی، جب تک معاملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے۔ اور جب حاضر ہونا ہے وہاں پہ، پیش ہونا ہے فائل لے کر یا اپلیکیشن لے کر، اس وقت وہاں پہ راستے میں پڑھتے ہوئے جانا ہے علیہم الشقہ، علیہم الشقہ، اور وہاں جا کے پڑھتے پڑھتے غیر محسوس انداز میں متعلقہ آفیسر کی طرف پھونک مار دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ رحم ڈالے گا، نرمی آئے گی کہ وہ ایڈجسٹمنٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسپیسیفک جانا ہوگا جس دن یہ معاملہ ہو۔ ہاں جی، ویسے کہیں کہ چلو اس کے دل میں ویسے رحم آ جائے تو یہ جو وظیفہ ہے اس سے باقی معاملہ سیٹ ہو جائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ 500 بار پڑھیں گے نا وہ پوری دل جمی سے پڑھیں گے 500 مرتبہ، اس کا فیضان ملے گا انشاءاللہ۔ یہ کلمات ہی بڑے اعلیٰ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کو کوئی پکارتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے، وہی دنیا کا نظام چلانے والا، وہی ہماری تقدیر پہ قادر، وہی کائنات کو بنانے والا۔ جب انسان کا ارادہ، انسان کی سوچ اور انسان اپنے مولا کے حکم کے تابع زندگی بسر کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے جب اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ پکار سنتا بھی ہے، جس کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے بھی یاد کرتا ہے، تو اچھے اچھے ناموں سے جب اسے پکارا
جائے گا، اسے بلایا جائے گا، اس کی بارگاہ میں التجا کی جائے گی اور دستے سوال دراز کیا جائے گا، تو خالق کی بارگاہ سے کرم نوازی کی خیرات ضرور ملے گی، اس کی رحمت اور فضل کے بادل ضرور برسیں گے، اور انسان کے گھر کے اندر جو دکھ کی دھوپ ہے انشاءاللہ تعالی وہ چھٹ جائے گی، اور ایسی آپ کو شام نصیب ہوگی جو سہانی شام ہوگی، جس کے اندر راحت و اطمینان ہوگا، جس کے اندر سکون و محبت ہوگی۔ اور یہ سب چیزیں انسان کو تب ملتی ہیں جب انسان اچھے ارادے اور اچھی نیت کے ساتھ اپنے مولا کو پکارتا ہے، اپنے خالق سے تعلق محبت قائم کر لیتا ہے۔ یہ انسان کے کام آتا ہے محبت اور پیار کا تعلق۔ اس لیے بہت زیادہ ایسے معاملات جو انسان کی زندگی میں پریشانی کا سبب ہو جاتے ہیں اور پرابلمز ہو جاتی ہیں، اس کے حل کے لیے مفتی صاحب بڑا ہم ایک اور سوال بھی آج ہی مجھ سے ایک شخص نے پوچھا گجرخام میں سے، وہ کہیں گے تو میں نام بھی اس کا بتا دیتا ہوں، میرے پاس میسیج میں موجود ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی بہت ہوتی ہے، اچانک غصہ آتا ہے، پھٹ پڑتے ہیں، وہ 20 سال شادی کو ہو گئے ہیں، 3 بچے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یا ودودو بڑا مجرب وظیفہ اس حوالے سے، ٹھیک ہے، 1001 مرتبہ پڑھ کے میٹھی چیز پہ دم کر کے، اور وہ میٹھی چیز دونوں بیٹھ کے کھا لیں، اپنے گھر میں کچھ میٹھا بنا لیں اور اس میٹھے پر 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھیں اور مل کے کھا لیں، اسے کھا لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اور باقی رہی بات کہ اللہ رب العزت کا ایک اور اسم گرامی ہے یا بدوحو، اسے 7 مرتبہ پڑھ کے آدھا گھونٹ یا 1 گھونٹ جو ہے نا وہ شوہر پی لے، باقی اپنی بیوی کو پلا دے، یا بیوی پہلے پی لے بعد میں شوہر کو پلا دے، تو یہ بھی بڑا مجرب ہے، یہ بھی بہت مجرب۔ یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ، 1001 مرتبہ، اور یہ جو یا بدوحو یہ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ پلا دیں، پی لے، آدھا بھی خود پیئیں اور آدھا دونوں معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ یا ودودو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں اور پلائیں، یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کے میٹھی چیز پہ دم کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دونوں تھوڑا تھوڑا کھا لیں، آدھا آدھا کھا لیں، انشاءاللہ پیار آئے گا۔ غصے کو برا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ سارے کام غصے میں ہوتے ہیں، اور شیطان بھی جب جھگڑا میاں بیوی کا کرواتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں آج بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں میں۔ دیکھیں جب غصہ آئے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور درود پاک پڑھیں۔ واہ واہ واہ، میں سمجھتا ہوں کہ جلتی آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے۔ جس شدت کے ساتھ آپ کو غصہ آیا نا، اتنی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، سبحان اللہ۔ اور میں نے تو اس کے بڑے بینیفٹس دیکھے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں انسانی فطرت ہے نا، غصہ تو آ جاتا ہے، ایسے غصہ تو یہ تو جبلت میں ہے، بالکل ایسے فطرت میں ہے۔ ہاں، ہوا پانی مٹی آگ سے بنا ہے تو غصہ تو ہے، پر کنٹرول کرنا بڑی مردانگی بہادری ہے۔ جب آگ نے ابالا کرنا ہے انسان کے جسم میں، تو پانی بھی تو انسانی جسم کا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے غالب لانے کا بھی تو کوئی طریقہ ہے، جی، اور وہ طریقہ یہی ہے۔ اور عاجزی ان کے ساری مٹی رکھی ہے اس لیے انسان کے جو ہے نا وہ جسم میں، کہ وہ اس میں عاجزی اور ان کے ساری ہو، ہوا کی وجہ سے کہیں تکبر نہ آ جائے، آگ کی وجہ سے کہیں یہ شعلہ نہ بن جائے، غصے میں نہ آئے، اور پانی اس لیے رکھا کہ یہ نرم رہے اور اس آگ پہ پانی پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو عناصر اربعہ ہیں، یہ میں بڑی حکمت ہے۔ رہی بات کہ جب درود پاک کثرت سے پڑھیں گے، غصے کی ایسی تیسی رہے گا کہاں؟ سبحان اللہ، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے سے رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو شیطان ڈیفینیٹلی دور بھاگ جاتا ہے۔ صحیح، وہ حدیث پاک ہے نا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور آوازیں نکالتا ہوا بھاگتا ہے، تو جیسے اذان سے وہ بھاگتا ہے کیونکہ اذان کی وجہ سے رحمت برستی ہے، اسی طرح اس لیے جب کچھ گھروں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں جنات جادو کو روکنے توڑنے کے لیے اذان جو دی جاتی ہے، اس لیے کہ تاکہ وہ بھاگ جائیں، اس کے گھر کے کونوں میں اذانیں پڑھوائی جاتی ہیں، پورے چاروں کونوں میں، اور یہ بڑا مجرب ہے جنات کو بھگانے کے حوالے سے۔ لیکن جو بھگا رہا ہے وہ کم از کم تگڑا بندہ ہو، خود تکڑا ہو، ہاں خود تکڑا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسے یہ بھی آپ بتائیے گا کہ جو صدقات ہم کرتے ہیں، جیسے بڑے بیف ہے، مٹن کا ہے، بیف ہے، اور کالے ماش جو ہوتے ہیں اس کا ہے، یا بکرے کی سیری کا ہے، اس کی کتنی ایک افادیت اور اہمیت ہے صدقات کے معاملات میں؟ دیکھیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہ تو حدیث پاک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ لیکن جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو چیزیں خاص طور پہ ان کا بھی اپنی جگہ بہت زیادہ فائدہ ہے،
اچھا جی. جو ہے نا خاص طور پہ بیف جو ہے اسے جنات والے معاملات میں کہا جاتا ہے. اور کالی چیز کا صدقہ دینا یہ زیادہ مجرب ہوتا ہے خاص طور پہ ایسے معاملات میں. جیسے کالے ماس جو ہے. کالے ماش بڑا مجرب ہے جادو کے معاملات میں. اچھا ہمیں جو بزرگوں نے بتایا, جو ہم بتاتے ہیں, وہ کالا کپڑا ہوتا ہے, ایک دوپٹے کا ہو, ایک لباس کا ہو, کسی خاتون کو دے دیں, بیوہ خاتون کو, یتیم بچی کو دے دیں, ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ اسے جا کے جنگل میں آپ پھینک آئے. جنگل میں کیوں پھینک آئے؟ گوشت لے کے آپ 600-700 روپے کلو ہے, آپ اسے جا کے جنگل میں پھینکا کیوں؟ کسی مسلمان کے جو ہے نا وہ پیٹ تک پہنچ جائے. یا کہتے ہیں چھت پہ پھینک دیں کھلا, یہ وہ نہیں, ایسا نہیں. وہ کھا لیں گے. ایک صورت ہے, خاص صورت ہے, وہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. کچھ خاص مریضوں کے لیے اس میں چیلوں کو ڈالا جاتا ہے, اور وہ بھی باہر لوگ کہتے ہیں ہوائی چیزیں اٹھا کے لے جائیں گے. ہوائی چیزیں یہ ہماری والی غذا نہیں کھاتے, وہ تو ویسٹ کھاتے ہیں. اللہ نے انہیں, ورنہ اناج کہاں پورا پڑتا. ہمارے گھروں میں سے غلہ اٹھا لیا جاتا, وہ تو ہوائی چیزیں ہیں. ہمارے گھروں میں کہاں اتنا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں, بسم اللہ پڑھ کے غلے کا جو ہے نا وہ کمرہ جو ہے اسے بند کریں, ایسا تو ہے نہیں. تو جنات شیاطین لے جاتے. اللہ نے ان کی غذا یہ نہیں رکھی. ٹھیک ہے, ان کی غذا ویسٹیج ہے. ہم جو کھانا کھا لیتے ہیں, جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں ہم پھینک دیتے ہیں, تو یہ ان کی غذا ہے. ٹھیک ہے. جانور گوبر کر دیتے ہیں, یہ ان کی غذا ہے. تو ان کی یہ غذا نہیں ہے. چیلوں کو ڈالا جاتا ہے, اور وہ بھی گوشت وہ والا جو اضافی ہوتا ہے. آپ مرغی والے کے پاس جائیں, اضافی جو آپ کے پاس ہے وہ والا دے دیں, اور مرغی ویسے بنوائیں وہ کسی مستحق تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اب جو بندہ صاحب حیثیت ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں اگر آپ 5 کلو گوشت جو ہے نا وہ صدقہ کرتے ہیں, اس کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن 5 کلو ایک جگہ پہ نہیں, کسی مدرسے میں پہنچا دیں تو وہ تو ایک جگہ پہ سب تک پہنچ جائے گا. ادروائز آپ اسے پیکٹ بنائیں آدھا کلو کے, آپ 10 لوگوں تک جو ہے نا وہ گھر میں گوشت بنانے کا انتظام کر دیں گے. یہ بھی ایک پورا عنوان ہے, کیونکہ جب روحانی دنیا کی ہم جب بات کرتے ہیں ناظرین, اور جنات جادو کے معاملات ختم کرنے کی, تو صدقات کی بڑی اس میں اہمیت ہے. اس لیے میں پورا طریقہ ہم آپ تک بتائیں گے, آپ تک پہنچائیں گے بھی معاملہ سارا. اللہ پاک کرم فرمائیں. استخارہ کا جو ٹائم ہے پروگرام کا وہ ختم ہو چکا ہے, اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے, کہ دعا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین, ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی, جن مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں, یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرضے کے مرض سے نجات عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کو اولاد کے دکھ سے محفوظ و معمون فرما. یا رب العالمین, ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم, کوہ نور چینل کی انتظامیہ, یا رب العالمین سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.